کوئی نوجوان طالبہ ہیں یہ، انہوں نے لکھا ضیاء الحق صاحب کے متعلق آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں فوراً، بے شک انہیں اور ان کی حکومت کو قائم رکھا جائے یا نہیں، جبکہ وہ رفتہ رفتہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حضور پاک نے بھی رفتہ رفتہ اسلام پھیلایا تھا، لہذا رفتہ رفتہ لوگوں کو مائل کرنا بہتر ہے یا جذباتی ہو کر لوگوں کی بغاوت کرنے دیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے تدریجاً، ایسا نہیں تھا کہ کوئی حکم نازل ہو جائے اور پھر آپ اسے مؤخر کریں اس کی تنفیذ کو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمارے پاس پورا دین مکمل شکل میں موجود ہے۔ اب اس میں اگر تکلیف آتی ہے تو اب غور کیجئے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ صحابہ کرام کو کسی اور چیز میں آتی تھی، ان کو کلمہ طیبہ کہنے پر مار پڑتی تھی کہ نہیں، جبکہ کلمہ طیبہ کہنے پر آپ کو مار نہیں پڑتی۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں چوک میں، تو لوگ آ کے مٹھی چاپی کریں گے نا، کچھ آپ کا وہ خدمت کریں گے، تو اس پہ کوئی مار تو نہیں پڑی، وہاں کلمہ طیبہ پر مار پڑتی تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کی کمپنسیشن ہے کہ ہم پر پوری شریعت کا ایک دم لاگو ہونا جو ہے، یہ اگر ہمارے لیے کچھ مشکل کا باعث نظر آتا ہے تو یہ مشکل اس سے 1000 گنا زیادہ صحابہ کرام کو تھی، کہ ان کو تو مار پڑ رہی تھی کلمہ طیبہ پر، گھروں سے نکالے جا رہے تھے، اس لیے یہ تو پلس مائنس برابر ہو گیا۔ باقی اصل بات یہ ہے کہ جب دین موجود ہے اس میں ہم کیسے تفریق کریں گے کہ کیا پہلے کیا بعد میں، وہ تو دین مکمل موجود ہے۔ اور دین کے اندر وہ آیت بھی اتر چکی قرآن مجید میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا الی آخر الآیہ۔ تیسری بات میں آپ سے عرض کر دوں ضیاء الحق صاحب کے بارے میں ذاتی اعتبار سے، کہ انہوں نے اس میں جو بھی تدریج کی ہے وہ بھی الٹی کی ہے، کہ میرے نزدیک، اور یہ بالکل معقول بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اجتماعی نظام کا پہلا قدم گھر ہے، عائلی زندگی، اس سے آگے معاشرہ وجود میں آتا ہے، پھر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، پھر اس میں سیاست ہے۔ تو ضیاء الحق صاحب اسلام کا سیاسی نظام تو نافذ کرنے کے لیے بے چین تھے، اس کے لیے کمیشن بھی بٹھائے انہوں نے، اور عائلی نظام کے لیے شریعت کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ رکھے۔ حالانکہ اگر تدریج کرنی تھی تو سب سے پہلے جو پہلی منزل ہے عائلی نظام، اگر تدریج میں بھی وہ مخلص ہوتے تو وہاں سے شروع کرتے، لیکن اس نے اس کو شریعت کورٹ سے بھی باہر کیا ہوا ہے، کہ شریعت کورٹ میں ان کے اپنے ہینڈ پکڈ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے علم پر، فہم پر ان کو پورا اعتماد ہے، تبھی تو ان کو لے کر آئے اتنی اونچی پوزیشن میں۔ ان کے بھی ہاتھ باندھ دینا کہ قائلی قوانین پر تم بات نہیں کر سکتے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ ہماری وہ تدریج جو ہے تو وہ تو بالکل الٹی تدریج ہو گئی۔ پھر یہ ہے اصل میں معاملہ جس کی وجہ سے شدید مایوسی ہے۔ اسلام آئے گا انقلاب کے ذریعے سے آئے گا، جب انقلاب آئے گا تو ٹوٹل اسلام آئے گا۔